الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کے مقصد کو سمجھ لینے کے بعد اور اس بات کو بھی واضح کر لینے کے بعد کہ پورا دین کس طرح اپنے مقصد سے متعلق ہوتا ہے، میں اس بات کی طرف ایک مرتبہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چیز پوری طرح واضح نہ ہو جائے، اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز لاب میں داخل کر دی جائے، کسی خاص فلسفے کی بنیاد پر بھی داخل ہو جاتی ہے، کسی غلط تصور کے درانے کے نتیجے میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات محض غلط فہمی کی بنیاد پر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کا صحیح تصور یہ کوئی موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا اس کتاب میں، اس لیے موضوع بنا ہے کہ جب ہم پورے دین کو آگے بیان کرتے ہیں تو کیونکہ اس میں اجزاء میں بکھر جاتا ہے دین، اس کے باہمی ربط کو سمجھنا آسان نہیں رہتا۔ آدمی اسی دین کو اٹھائے گا اور اس کا مقصد کوئی اور کر دے گا، یعنی تزکیے کے بجائے اگر کوئی اور مقصد بنا دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دین کی وہی چیزیں ہوں گی جن کو وہ اٹھا کر کسی نہ کسی درجے میں وہاں ٹانک لے گا۔ انہوں نے دین کے مقصد کو تبدیل نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ تزکیے ہی کے لیے ہے، لیکن تزکیے کے مفعول کر دیا۔ یعنی ان کے نزدیک مقدمہ یہ بنا کہ نفس انسانی اصل میں ذات خداوندی ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس بات پر بڑے متوحش ہوتے ہیں جب یہ کہی جائے، لیکن بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہی بات ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی، کسی چیز کا بھی کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، ذات خداوندی ہے۔ اب ذات خداوندی ان مختلف مظاہر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس حقیقت کو، یعنی اس حقیقت کو کہ وہ اصل میں کچھ نہیں ہے، اصل وہی ہے، اس حقیقت کو دریافت کر لے، اس کو پا لے۔ تو جب وہ اس کو پا لیتا ہے تو گویا اپنی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں اصل ہدف یہ ہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہی اصطلاح اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی صرف ذرا سا مدعا بدل دیجئے، مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ اصل میں مسئلہ بن رہا ہے، اس کو آپ جتنا لطیف کر لیں گے اس کے نتیجے میں اصل حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ریاستوں کی ایک پوری شریعت ہے، چلے ہیں، مراقبے ہیں، وہ ان کو اختیار کرنے پڑے۔ دین میں آپ کو کہیں وہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ دین میں تزکیے کے وہ معنی نہیں سرے سے۔ تو انہوں نے ایک پوری کی پوری چیز بنا لی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پیش کیا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی، یعنی ان میں سے جو محتاط لوگ ہیں انہوں نے اس کو بھی ایک جگہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی اسٹیج ہے، یعنی اس سے آپ شروع کریں، یہ جو شریعت حدود یہ بتائے گئے ہیں یہ ابتدائی اسٹیج ہے، یہاں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد جب آپ اس پر کچھ دوام حاصل کر لیں تو پھر یہ ریاستیں اور یہ چلے اور یہ مکاشفے جو ہیں یہ آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایک تو اس معاملے میں بہت متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ مقصد معلوم نہ ہو، یعنی جیسے کہ ہم نے اس کو متعین کیا ہے، اگر یہ مقصد معلوم نہ ہو تو پھر اس کے بعد دین کے کانٹینٹ میں کوئی چیز کسی غلط استدلال کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے داڑھی کی بحث میں واضح کیا کہ اگر یہ معیار سامنے نہ ہو تو کوئی بھی چیز داخل ہو جائے گی اور اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور اس کے بعد اس کو آپ نکال نہیں سکتے، نہیں بتا سکتے۔ جبکہ یہ معیار بالکل واضح ہو تو ایک عام آدمی بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ ایک بار سمجھ لے اس بات کو تو وہ پھر اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ دین نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ یہ نہ میرے جسمانی تطہیر میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے، نہ میرے خور و نوش کی تطہیر میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے، نہ اس چیز کا کوئی کردار میرے اس نفس کے اندر جو داعیات ہیں ان کو حدود آشنا کرنے سے ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کوئی غلط چیز پھر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے اس تصور کو درست کرنا ضروری ہے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ مقصد کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک اصطلاح ہے تزکیہ، اس کے اپنے حدود کیا ہیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے دین میں پوری ہدایت موجود ہے، یعنی دین کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے پوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل کرنا شروع کیا ہے
تو یہی الفاظ استعمال کیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دین نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے پورا کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ بات کہی کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، یعنی میں نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے، جس نے اس میں کوئی نئی بات داخل کرنے کی کوشش کی وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بات واضح کی گئی. اور اسی چیز کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں موضوع بنایا. یہ جو بدعت ہے کیا چیز ہے؟ بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دینا. اس کو شرک کے بعد دوسری بڑی چیز قرار دے دیا گیا کہ اس کی مذمت کیجیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز اس میں داخل کرتے ہیں تو آخر کسی فلسفے، کسی تصور، کسی کانسیپٹ کے کریں گے نا. ایک غلط چیز آپ داخل کریں گے اس کے اندر، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارا کا سارا اصل میں جڑا ہوا ہے. اس کا ملا کے امر ہے، ایک وہ بندھا ہوا ہے، ایک رشتہ ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر عنوان یہ لکھا ہوا ہے کہ تزکیہ، یعنی انسان کے اس حیوانی وجود کا تزکیہ، وہ دو پہلوؤں سے جیسے میں نے عرض کیا، انسان کے روحانی وجود کا تزکیہ اندر پایا جاتا ہے. تو اصل میں انسان کے وجود کو اگر آپ دیکھیں تو انہیں دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. روحانی وجود کے تزکیے کے لیے یہ باقی ساری شریعت ہے، اور حیوانی وجود کے لیے خور و نوش کے احکام ہے اور تطہیر بدن کے احکام. اب روحانی وجود کو بھی ہم نے متعین کر لیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اور اس میں کس نوعیت کی ہدایت انسان کو درکار ہے. تو اس زاویے سے اب آپ پورے دین کو دیکھتے چلے جائیے. یعنی وہ آگے چونکہ زیر بحث آنا ہے تو اس کو دیکھتے چلے جائیے. اس دین پر عمل کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ احسان ہے. یعنی یہ احسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ایک روایت کے اندر چونکہ یہ لفظ آ گیا تو یہ خیال کر کے کہ یہ قرآن میں تو شاید کہیں آیا ہی نہیں، اسی روایت کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر بھی ایک پوری کی پوری شریعت تصنیف کر دی گئی. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یعنی جب اس دین پر آپ عمل کریں گے، یہ نسخہ جو دیا گیا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ نسخہ ایک کیمیا ہے، بشرط کو اس کے اجزاء کی مقدار درہم برہم کیے بغیر جیسے کہ معالج نے اس کو ترتیب دیا ہے ویسے ہی استعمال کیا جائے. آپ اس میں خرابی پیدا کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، اور وہ ہماری امت کی تاریخ میں ہوا ہے. یعنی مقصد تبدیل کر دیں، تزکیے سے اٹھا کے آپ اسلامی انقلاب برپا کرنا مقصد بنا دیں، صورتحال پوری کی پوری بدل جائے گی. آگے شریعت وہی ہوگی، ہدایات وہی ہوں گی، لیکن آپ کا مقصد، آپ کے جینے اور مرنے کے انداز، ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی. محرکات بالکل تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، پروگرام بالکل بدلنا شروع ہو جائیں گے، تگ و دو کے اہداف بالکل بدلنا شروع ہو جائیں گے. نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، روزہ آپ رکھ رہے ہوں گے، دین کے احکام پر عمل کر رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے احسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ ایک سادہ تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے اصل محرک میں رکھ کے بتا دیا ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے وہ ٹھیک عبادت کے اسی تصور کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس کو ایک افسانہ بنا دیا گیا، معلوم نہیں کیا چیز ہے. اس دین پر عمل کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی آپ عمل کریں گے اس نسخے پر عمل کریں گے تو آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کو. اس کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے احسان کی. اچھا، احسان کے ساتھ دوسرا بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہماری اردو میں احسان ایک اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں فلاں نے فلاں پر احسان کیا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک حد تھی اس کے حق کی، اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا. اس قرآن مجید میں بھی یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی وہاں استعمال ہوا ہے اس معنی میں عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. یعنی جب آپ عدل کرتے ہیں تو گویا آپ وہ ضروری اور مطلوب جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے. اور جب آپ اپنے تزکیے کو بڑھانا چاہتے ہیں، رہنما دینا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ عدل نہیں کریں گے تو پھر آپ ظلم کریں گے نا. تو اصل میں عدل تو ایک منفی عمل سے بچنے کا نتیجہ ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس سے آگے بڑھ کر کوئی معاملہ کریں گے تو پھر وہ احسان ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکیزگی آپ کو ظلم سے بچ کر حاصل ہوئی اسے بڑھائیں، مزید نشو و نما دیں. اچھا، انفاق چونکہ کام ہی یہی کرتا ہے، یعنی اس کی بنیاد حق پر قائم نہیں ہے، اس کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ آپ نے جو ضروری حق کا ادا کر دیا، اب آپ زیادہ سے زیادہ اپنی پاکیزگی بڑھانے کے لیے خرچ کریں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں زکوٰۃ کا لفظ اختیار کر لیا گیا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ پاکیزگی.
پاکیزگی کو بڑھائیں آپ اس میں زیادہ سے زیادہ. اور انفاق کو پاکیزگی کو بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ قرآن نے قرار دے دیا اسی بنیاد کے اوپر. تو ایک تو احسان کا وہ مفہوم ہے. ایک احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہتر طریقے پر کرنا. یعنی عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اس دوسرے معنی میں. پہلے معنی میں بھی اس کا استعمال ہے لیکن زیادہ تر اس کا استعمال دوسرے معنی میں ہے. کسی پر احسان کرنے کے معنی میں بہت کم مستعمل ہے. زیادہ استعمال یہ ہے کہ آپ ایک کام کو اچھے طریقے سے کریں. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کے لیے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے وہ احسان ہے. احسان کے معنی کسی کام کو اس کے بہتر طریقے پر کرنے کے ہیں. اس میں جو لفظ اصل ہے وہ ہے اس کے، یعنی ہر کام کے کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. سب کاموں کے لیے کرنے کا ایک بہترین طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کو آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. کسی کام کو کرنے کا ایک ہو سکتا ہے، کسی کو دوسرا ہو سکتا ہے. تو احسان کے معنی کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنے کے ہیں. اب اس کو دین سے متعلق کیجئے. دین میں جب کوئی عمل اس طرح کیا جائے، دین میں جب کوئی عمل اس طرح کیا جائے کہ اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں. ہمارے سارے عمل میں ایک روح ہوتی ہے، ایک قالب ہوتا ہے. یعنی ایک وہ اندر کی چیز ہوتی ہے، اصل اسپرٹ کیا ہے. کسی بھی کام میں آپ دیکھ لیں اصل جذبہ کیا ہے، اصل محرک کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ظہور پذیر ہونا ہے. وہ کام ظہور پذیر ہوگا یعنی یہ چیز کہ بھائی آپ کو اپنے ایک عزیز دوست کو آپ نے بلایا اور یہ کہا کہ آپ دعوت میں تشریف لائیں، تو وہ ایک جذبہ ہے محبت کا، یہ اس کی روح ہے. اب اس کے بعد دعوت کے کچھ آداب ہوں گے. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دہلیز پر باہر بٹھا کے ذرا یہیں تشریف رکھو، میں کھانا لا کے دے دیتا ہوں. تو اب کھانا تو کھایا گیا اس کے نتیجے میں بھی، لیکن قالب کیا بنا؟ یعنی اس نے روح بھی پامال کر دی. تو قالب درست نہ ہو تو بعض اوقات روح بے معنی ہو جاتی ہے. روح موجود نہ ہو تو قالب ایک مردہ چیز ہے جو آپ نے ہاتھ میں اٹھائی یا ناش ہے، جا کہیں دفن کرائیے اس کو، اس کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہر کام میں آپ دیکھیں کہ ایک روح ہوتی ہے، اس کا قالب. قالب یعنی وہ ڈھانچہ، وہ طریقہ، وہ آداب جو آپ نے اختیار کیے ہیں، یہ پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں. پورے توازن کے الفاظ اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ نہ روح مجروح ہو، نہ قالب میں کوئی قط و برید ہو. اس میں بھی فلسفے داخل کر دیتے ہیں، مگر نہیں جذبہ بہت کافی ہے. بھئی جذبہ بہت کافی ہے. پھر میں نے عرض کر دی نا کہ جذبہ آپ کا بہت پاکیزہ تھا. قسم کھا کے بتا دیجئے دوست کو، بڑے پاکیزہ جذبے سے آپ کو گلی میں بٹھا کھانا دے رہا ہوں. جذبہ بہت پاکیزہ ہوگا، میں اس پر کوئی کچھ نہیں کرتا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی یہ کافی نہیں ہے. جذبہ اور جذبے کے اظہار کا کیا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. اس میں اگر خدا نے کوئی طریقہ مقرر کر دیا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے. خدا کو یاد کر بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو نماز کی صورت دی گئی، حیثیت دی گئی، تو یہ اس کا قالب ہے اور یہ خدا کا دیا ہوا قالب ہے. جیسے ہی دعوت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، بیٹھنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے، تو ایسے خدا کو یاد کرنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے. اس کا ادب بتایا گیا ہے. ایسے یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. وہ ہم جب نماز کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے بہتر طریقہ انسان ایجاد نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، شیر کو کبھی آپ لائیں، کو لائیں، بھیڑیے کو لائیں، گدھے کو لائیں، کسی جانور کو لائیں اور سوچیں اس سے کیا بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہی جانور تو آپ دیکھیں گے کہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. آپ نہیں سوچ سکتے، کوئی تصور نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی ہے. آپ کر سکتے ہیں اس میں جیسے ہی آپ اس کو بیان کریں گے، ذرا اس میں تبدیلی کیجئے، فوراً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو خراب ہو گئی صورت ہے. تصور ہی کرنا مشکل ہے. تو نماز کا معاملہ بھی یہی ہے، عبادات کا بھی. بہرحال دین میں جب کوئی عمل اس طرح کیا جائے کہ اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں، اس کا ہر جز بکمال ملحوظ رہے. ہر جز، خواہ وہ روح سے متعلق ہے یا قالب سے متعلق ہے، اس کو پورا کا پورا آپ ادا کر دیں. اور اس کے دوران میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھے. یہ محرک کی اصلاح ہے. یعنی آپ یہ محسوس کر کے کام کر رہے ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. اس کا حکم تھا، اس نے یہ حدود مقرر کیے تھے اور میں اس وقت اس کے سامنے ہوں. تو اسے احسان کہا جاتا ہے. یعنی دین میں بات وہی ہے. دین کام بہت اچھے طریقے سے کیا جائے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. دین میں جب آپ کریں گے تو یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی اس کے اندر. یعنی یہ بھی آپ ذرا سا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ فطری چیزیں ہیں. بھئی روح سامنے ہو، قالب سامنے ہو، پورے توازن کے ساتھ سامنے ہو، کوئی جزو رہ نہ جائے.
اس کی ادائیگی ہو جائے پوری طرح، اور آدمی سمجھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے ہوں، یہ احسان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کیسے بیان کیا، فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس سے بہتر دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلمہ کا لفظ استعمال کیا، اسلام ہے نا، یعنی اسلام اختیار کرے۔ اسلم وجهه للہ، اللہ کے سامنے سرفگندہ ہو جانا، اللہ کو اپنا پروردگار مان کے سر اطاعت جھکا دینا، یہی اسلام ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ حوالے کرنے کا کام احسان کے ساتھ ہو۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی آپ نے خدا کے اپنے آپ کو حوالے کیا تو چھدا اتارنے کے لیے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، ہیلا کرنے کے لیے نہیں، فریب دینے کے لیے نہیں، احسان کے ساتھ، یعنی یہ سمجھ کر کہ آپ خدا کے حضور میں ہیں اور اب آپ اس کام کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ احسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ اسلوب میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے، یہ وہی روایت ہے، اور آپ دیکھیں کہ دین کے صحیح تصور میں وہ پوری روایت زیر بحث آ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو درست کرنے آئے ہیں جبریل، یعنی اس کو واضح کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ بعد میں اس معاملے میں غلطی کریں۔ تو انہوں نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا، تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ احسان کیا ہے، کیوں کیا؟ اسلام کا بھی مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، ایمان کا بھی مطالبہ کر رہا ہے اور احسان کا بھی کر رہا ہے۔ یہ اوپر آپ نے آیت پڑھی ہے، جگہ جگہ بیان ہوا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھا رویہ اختیار کو پسند کرتا ہے۔ کئی آیات کے آخر میں یہ آئے گا، یعنی یہ کوئی اجنبی تعبیر نہیں جو صرف حدیث میں ہے، قرآن مجید نے اس کو شرط بنا دی ہے، اور یہاں بھی دیکھیے آپ کے اس کو شرط کے طور پر بیان کیا گیا، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں صوفی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہے نا دین پر آپ نے عمل کر لیا، ایک ہے اس کو احسان کے ساتھ عمل کرنا، نہیں، دین میں مطلوب ہی احسان کے ساتھ عمل کرنا، اس کے نیچے نیچے کوئی عمل ہوا ہی نہیں سرے سے، یعنی آپ نے ایک ناقص کام کیا ہے۔ دین کے اندر یہ کوئی اوپر کا درجہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہی مطلوب ہے کہ جو کام بھی کیا جائے دین میں اسی طرح کیا جائے، اسی جذبے کے ساتھ کیا جائے۔ اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ اس دین پر عمل کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ احسان ہے، یعنی اس رویے کے بغیر عمل ہوا ہی نہیں، یہ رویہ مطلوب ہے اور اس کو شرط بنا دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، جبریل نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندہ کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے محرک کو بیان کیا نا، ایک لفظ میں حضور نے بیان کر دیا، باقی سب کچھ وجود میں آ جائے گا، یعنی جیسے ہی آپ اس جذبے کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے، احکام مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے کہ گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا پروردگار، تو پھر روح بھی قالب بھی توازن کے ساتھ سامنے ہوگی، کوئی جز چھوڑیں گے بھی نہیں، سامنے کھڑا ہے نا ہمارا پروردگار، تو ہم اس کے حکم سے پھر آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ تو حضور نے اس کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی دلیل دے دی، بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو نگران ہے نا تمہارے اوپر، اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے تم کو۔ یہ احسان ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، دین میں کوئی آگے یا پیچھے کے مرتبے کا سوال نہیں ہے، بلکہ دین پر آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، یہی مطلب ہے احسان کا۔ اب اس میں یہ مقدمہ قائم کرنا کہ یہ جو مرتبہ درجہ ہے یہ آدمی کو فلاں طریقے سے حاصل ہوگا اور فلاں طریقے سے حاصل ہوگا، اس کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر دین کا پیدا ہو گیا ہے، دین کو صحیح طریقے سے جان لیا گیا ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے آدمی کو کہ یہ ایک نسخہ ایک کیمیا ہے، اور یہ چیز آدمی نے اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ باقی تنبؤ، بیداری، انذار، خبردار کرنا، وہ اس کی ضرورت ہے، یعنی آدمی کو صرف بیدار کرنا چاہیے۔ مریض کو آپ آمادہ کر دینا کہ بھائی دوا کھا لو، دوا تو اپنا اثر فوراً کرے گی، وہ خدا کا مرتب کردہ نسخہ ہے، اس میں کوئی کمی یا کسی خامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس ساری بحث میں، ایک یہ کہ یہ جان لیا جائے کہ وہ کیا مقصد ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے، دوسرے یہ کہ یہ جان لیا جائے کہ اس مقصد کے لیے جو نسخہ ترتیب دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، یعنی نت سے نکلے گا۔ اگر آپ نے برے طریقے سے نسخہ استعمال کیا ہے، آدھی دوا منہ میں گئی آدھی گرا دی، دامن میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟
اس کو اچھے طریقے سے، جس حد تک ممکن ہو اچھے طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس پر یہ ساری بحث پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ دین کا صحیح تصور کیا ہے، یعنی آپ دین کا ایک کانسیپٹ قائم کریں، تصور قائم کریں تو وہ کیا ہے۔ یہ باب اور اس سے پہلے کا باب، اصول و مبادی کا باب اور یہ باب، یہ دونوں ابواب در حقیقت چند بنیادی علمی بحثوں کو اپنے اندر لیے۔ دین کا کانٹینٹ ان میں زیر بحث نہیں آیا، یعنی جو اصل نسخہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس دین تک آپ پہنچیں کیسے۔ اصول و مبادی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس دین تک کیسے پہنچیں۔ اس کی کتاب قرآن ہے، اس کو سیکھنے سمجھنے اس سے استفادہ کرنے کے کیا اصول ہیں، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک تعارف حاصل ہو جائے آدمی کو، معلوم ہو جائے کہ مجھے ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے تو اس میں کیا ہے، سنت کا صحیح مقام متعین ہو جائے، حدیث کیا چیز ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ حقیقت میں اس دین تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ تو ہم نے اصول و مبادی میں اس کا جائزہ لے کر دیکھا کہ اس میں صحیح طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ دین کا صحیح تصور، اس باب میں ہم نے ایک مجموعی کانسیپٹ قائم کیا۔ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کے اندر شریعت کا کیا مقام ہے، دین کے اجزاء کیا ہے، دین کے اندر پیغمبر کس کو کہتے ہیں، دین کے اندر نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، شہادت کیا چیز ہے، اور پھر اس کو وہ اینالائز کیا، مقصد کیا ہے اس کا، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب دین کیا ہے وہ اس کے بعد زیر بحث آ جائے گا، یعنی اصل دین جو ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے دیا ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ اس کو پھر جیسے کہ قرآن کی اپنی تقسیم ہے، میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک الحکمہ اور ایک الکتاب۔ ایک میں ایمانیات اور اخلاقیات کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ یہ دونوں باب جو ہیں اس اصل میں علم کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے، بھی نہیں لکھ سکتا، یعنی دونوں باب جو ہیں وہ بھی لکھنا باقی ہیں۔ گویا یہ ترتیب الٹ ہو گئی میرے اس کام کی، اس کی وجہ میں نے ابتدا میں بتا دی تھی آپ کو کہ، لیکن یہ دونوں باب ابھی دین کا صحیح تصور کے بعد اگر میں جیتا رہا تو انشاءاللہ اس کتاب میں آئیں گے۔ اس میں سے ایمانیات کے باب میں ہم ایمانیات پورے کے پورے جو ہے ان کا استدلال کیا ہے، ان کو کیوں ایمانیات قرار دیا گیا ہے، ان کے نتیجے کے طور پر کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو زیر بحث لائیں گے۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات، یعنی دین کے اندر اصل میں حکمت یہی ہے، فلسفہ یہی ہے، اس کا کیا چیزیں ہیں جو نفس انسانی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے آدمی کو ملحوظ رکھنی چاہیے، علمی طور پر جاننا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ اخلاقیات ہے۔ اصل میں تو دین یہاں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو دین اصل میں انہی دو چیزوں کا نام ہے، ایمانیات، اخلاقیات۔ اخلاقیات میں ایک زائد چیز یہ شامل ہوتی ہے کہ اخلاقی حدود میں آدمی بعض اوقات خود متعین نہیں کر پاتا کہ مجھے کہاں، کیونکہ روب عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو اب کچھ حدود قیود کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ ایمانیات و اخلاقیات میں جانیں گے اسی کے حدود و قیود۔ تو وہ حدود و قیود کو چونکہ وہ کافی وسیع ہو گئے ہیں تو اس میں شریعت کا نام، الکتاب کا نام دے دیا گیا۔ اس کو بھی میں نے قرآن مجید اور سنت سے کیٹیگرائز جب کیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے عنوانات جو ہیں، یعنی یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں ہیں جس میں حدود قیود بیان ہوئے ہیں۔ اخلاقیات کا دائرہ تو انتہائی وسیع ہے، یعنی اخلاقیات کے معاملے میں تو اصل میں قرآن نے تذکیر کی ہے، ورنہ وہ فطرت کی چیز ہے۔ ایمانیات کے معاملے میں بھی تذکیر کی ہے، وہ فطرت کی چیز ہے، لیکن اب انبیاء علیہ السلام نے آگے کچھ حدود قیود بتائے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، ہیں وہ ایمانیات اور اخلاقیات سے پھوٹی ہوئی، اسی سے نکلی ہوئی ہیں، لیکن آگے اس کے کچھ حدود ہیں۔ وہ حدود جن ابواب میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے عبادات ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو قائم کرنے کے لیے، اپنے تعلق کی یاد دہانی کے لیے جو حدود بتائے ہیں، تعلق کی یاد دہانی، خدا کی یاد، یہ تو ایک اخلاقی مسئلہ ہے نا، بنیاد ہو گئی۔ اب آپ اس کے لیے قاعدے مقرر کر دیتے ہیں، ضابطے مقرر کر دیتے ہیں، اب شریعت بنتی ہے، تو وہ عبادات میں زیر بحث آئے گی۔ اس کے بعد معاشرت، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نکاح، طلاق، والدین، رشتہ دار، عزیز، احبہ، ان کے لیے جو حدود قیود ہیں وہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو معاشرت کا ایک پورا باب ہے جو ہماری شریعت میں زیر بحث آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اس معاشرت سے اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر اٹھنے کے بعد وہ ایک نظم قائم کرتا ہے ریاست کا، تو سیاست کے لیے بھی کچھ حدود قیود بتائے گئے ہیں۔ اور یہ دین سیاست نہیں ہے، دین میں ایک باب ہے سیاست کا چھوٹا سا،
یعنی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کہیں اقتدار حاصل ہو جائے، اگر مسلمانوں کو کسی خطہ ارض میں آزادی ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، تو وہ اپنے نظم سیاسی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھیں، کن حدود کی حدود ہیں، 5-7 چیزیں بس، باقی نظام بنانا یہ کرنا وہ انسان کا کام ہے، وہ بنائے گا۔ معیشت، ظاہر ہے کہ انسان روٹی کمانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، یعنی اس نے کچھ بیچنا ہے، کچھ خریدنا ہے، لوگوں کے ساتھ مال ایک ضرورت ہے انسان کی، اس میں بھی کچھ 7-8 آداب حدود ہیں جو بتا دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس خدا کا پیغام ہے تو اس میں ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، لیکن یہ پھر کچھ حدود قیود کا تقاضا کرتی ہے انسانوں کے لحاظ سے، یعنی وہی تقاضا پیغمبر کیسے پورا کرے گا، وہی تقاضا صحابہ نے کیسے پورا کیا، وہی تقاضا ایک عالم کیسے پورا کرے گا، اس کے حدود قیود ہیں، تو وہ دعوت کے قانون میں زیر بحث آئیں گے۔ جنگ جدال دنیا کے اندر یہ ختم نہیں کی جا سکی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی اگر اندر سرکش ہو جائے کسی ریاست میں تو مجرم کو سزائیں دیتے ہیں آپ، اور اگر قومیں سرکش ہو جائیں تو پھر ان کو سزا دینا پڑتی ہے۔ تو جو سرکشی باہر ہو اس کے لیے، جو اندر ہو اس کے لیے حدود تعزیرات، تو اس کو بیان کیا گیا، یعنی اس میں معاشرے کو کیسے پاکیزہ رکھا جائے، سوسائٹی کو کیسے پاک رکھا جائے۔ پھر خور و نوش، یعنی کیا چیزیں ہیں جو کھانے سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسانی فطرت بہت کافی رہنمائی کے لیے چند جگہوں کے اوپر کچھ گرے ایریاز تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا اپنی شریعت میں۔ پھر رسوم آداب ہے، یعنی زندگی کا جو باہمی عمل ہے اس کے اندر ہم دوسروں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس میں کچھ آداب ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر بعض چیزیں جو ہے وہ تطہیر بدن کی ہیں، وہ بھی آداب میں شامل ہیں، اس میں زیر بحث۔ پھر یہ کہ ہم اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یعنی بڑی چیز ہے نا، وہ بڑا اخلاقی درجہ ہے، میں نے ایک بات کا وعدہ کیا آپ سے، کوئی بات کی اور میں نہیں پورا کر پا رہا اس کو، تو اگر ایسی نوبت آ جائے تو اس کے لیے کیا حدود، کیا قوانین ہے، کیونکہ بہت بڑا اخلاقی مسئلہ ہے، میثاق ہے، عہد ہے، تو اس کو بھی قرآن زیر بحث لایا، قسم اور کفارہ قسم۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ 10 ابواب، یعنی پوری جتنی شریعت ہے، جتنے اس کے حدود ہیں، اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو 10 ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حکمت تو صرف ایمانیات اور اخلاقیات، اور اصل دین وہی ہے۔ اس کے لیے جو حدود آگے قائم کیے گئے ہیں، جس کو ہم شریعت سے ہیں، وہ 10 ابواب کے تحت۔ ان 10 ابواب میں سے قانون عبادات کو اب میں اس مہینے سے انشاءاللہ العزیز لکھنا شروع کر رہا ہوں، یعنی 10 میں سے 9 لکھے گئے، یہ حصہ بہت حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اس کتاب میں 8 ہے، 9 پچھلے سال میں نے لکھا ہے، یہ 1 سال پہ چھپ گئی تھی، لیکن وہ پورا کا پورا اشراق میں اس جنوری کے شمارے میں چھپ جائے گا، 100 صفحے کا ہے وہ پورا کا پورا آرٹیکل معاشرت کے قانون پر۔ تو ترتیب کے لحاظ سے عبادات ہے، یہ ترتیب یہاں میں نے قائم کر دی ہوئی ہے دین کے صحیح تصور میں، عبادات پہلے ہیں، اس کے بعد معاشرت ہے۔ چونکہ معاشرت اب آ گیا ہے تو ہم معاشرت سے ابتدا کریں، یعنی تاکہ جتنی ترتیب ممکن ہے وہ رہے، اور اس دوران میں اگر اللہ تعالیٰ نے عبادات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تو پھر ختم کر کے اس کو دیکھ لیں گے، اور پھر ایمانیات، اخلاقیات۔ تو معاشرت سے ابتدا کی جائے گی، امید ہے انشاءاللہ وہ شمارہ مل جائے گا اس وقت تک۔ معاشرت کے بعد پھر سیاست، جیسے اس کتاب میں ترتیب ہے اس کے لحاظ سے اس کو بحث لائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو تعارف کرا دیا آگے کے مباحث کا۔ مشکل حصہ اور کچھ فلسفیانہ مباحث، کچھ اصولی مباحث، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔ اصل دین تو اب کانٹینٹ ہے اس کا پورا کا پورا، اس میں البتہ کچھ پہلو آئے گا لیکن وہ ایمانیات میں جا کر آئے گا۔ تو ہم تو ابھی چونکہ شریعت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی، اور اصل میں عام آدمی کی ضرورت بھی یہی ہوتی ہے کہ اب وہ اس نسخے کو جانے، یعنی شعر تو پڑھنے کو حالی کا پڑھ لیتے ہیں لوگ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لیکن وہ نسخہ کیمیا ہے، اس کو ہم اب دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ زیر بحث آ جائے گا۔ تو اس پر اس تعارف کے ساتھ یہ بحث میں ختم کر رہا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ایک نشست، کچھ سوالات ہیں، ایک تو شہادت کی بحث درمیان میں رہ گئی تھی، اور اس میں کچھ لوگوں کے سوالات تھے، ان پر گفتگو کرنی ہے۔ جیسی ایک نشست اس سے پہلے ہم نے داڑھی پر کی تھی، ایسی ایک نشست جو ہے اس کے بعد ہوگی، اور جب وہ نشست، اگر امید تو ہے کہ 2 گھنٹے میں انشاءاللہ سارے سوالات جو لوگوں کے ہیں وہ زیر بحث یہ جو کچھ آپ نے دین کا صحیح تصور میں پڑھا ہے، اس پر بھی کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ضرور زیر بحث لے آئیے۔ میرے پیش نظر یہ تھا پہلے
کہ میں تزکیے کے مقام پر پہنچ کر تصوف کے پورے ریلیشن کو بھی زیر بحث لے آؤں، لیکن وہ ایک بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ایسی جو کھٹک پیدا کرتی ہے تو اسے انشاءاللہ زیر بحث لے آئیں گے۔ تو آپ بھی اپنے سوالات متعین کر لیجئے، گویا اگست 5 تاریخ کو ہوگی، 4 کو شاید 3 تاریخ، تو اگلے جمعے کو جو نشست ہوگی اس میں ہم ان سوالات پر ایک مذاکرہ اسی طریقے سے کر لیں گے، اور اس میں جو چیزیں بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں، کوئی اور چیز بھی آپ کے سامنے لکھ لیجئے، متعین کر لیجئے، تاکہ سوچ سمجھ کر اس پہ بحث کر لی جائے۔ جیسے ہی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی تو پھر انشاءاللہ قانون معاشرت سے ابتدا کر دیں گے، اور امید ہے کہ منظور صاحب اس وقت تک وہ شمارہ آپ لوگوں کو میسر کر دیں گے۔ پورا ہم نے ایک ہی جگہ چھاپ دی، کیونکہ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کتاب کا ایڈیشن تو اگلا نہیں چھپ سکتا، فی الحال یہ موجود ہے تو وہ اس میں چھاپ دیا، اس سے پڑھ لیں گے اور باقی پھر آگے چلیں گے۔ تو اب کوئی سوال، کوئی گپ شپ آپ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جو چند منٹ باقی ہیں ان میں کر لیں۔ جی جی 2 کریں، ایک کرنے سے تو سوئے ہضم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ کتاب سکھانے کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں جن سے کتاب سیکھی جا سکتی ہے، حکمت سکھانے کے لیے جو حکیم ہے اسی کا پتہ بتائیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے جائیں گے؟ پہلا پتہ یہ ہے کہ حکمت اور کتاب کا کیا مطلب ہے، اس پر میرا لیکچر سن لیجیے۔ پہلا پتہ یہ ہے، جب آپ وہ سن لیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن نہیں ہے، شریعت ہے، اور حکمت سے مراد ایمانیات اور اخلاقیات ہے، اور دونوں پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہے تو وہ دین کے صحیح تصور کو جان لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر اس کی فطرت سلیم نہیں ہے، جو مسخ ہو گئی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب وہ سمجھ نہیں سکتا؟ ایک بات، دوسری یہ کہ کامن سینس کے تھرو انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ریالٹی تک۔ کامن سینس تو بہت کامن نہیں ہے، ایک اتنا بڑا سائنٹسٹ جو کہ کامن سینس سے یقیناً بہت اوپر ہوگا، وہ بھی خدا کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان کی اگر مسخ ہو جاتی ہے تو اس کو سب سے بڑھ کر خود انسان ہی جانتا ہوتا ہے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسخ شدہ فطرت لے کر پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اعمال ہوتے ہیں نا جو کرتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اور اسی کا تجزیہ میں نے کیا تھا کہ نفس انسانی کو سمجھ لیا جائے، یعنی کیسے مسخ ہوگی۔ یا آدمی ضروریات کے چنگل میں پھنس گیا ہوگا، اسی کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی بعض ضروریات پوری نہیں ہوتی تو آدمی اتنا زیادہ ان کے نیچے دب جاتا ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کفر تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا، آدمی خودکشی کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ کا غلبہ ہوگا، جذبات کا غلبہ ہوگا، خواہشات کا غلبہ ہوگا، یعنی فطرت مسخ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں سے لانی پڑتی ہے۔ ان میں سے کوئی کام ہوا ہوگا تو انسان اس کا جائزہ لے کہ کیا کیا میں نے۔ جیسے ہی وہ ان چیزوں کے اوپر اٹھ کر سوچنے کی کوشش کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اور ذرا سا توقف کرے گا تو اس کی اصل فطرت نمودار ہو جائے گی، کیونکہ وہ مرتی کبھی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر انبار پڑا ہوتا ہے، اور ذرا سے توجہ دینے سے، ذرا سے تأمل سے وہ انبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی اس کو ایک طرف کر کے رکھے گا تو فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ میری اصل فطرت کیا ہے، کیا چیز ہے۔ یہ کام انسانی کو کرنا ہے، اور اسی کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ یہ کرے، یعنی اسے بتایا جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو یقین ہے کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں ایک خزانہ دبا ہوا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جا کے دیکھو، ڈھونڈو جا کے، یعنی کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی اندر جائے گا اور جا کر پورے اطمینان کے ساتھ تلاش کرے گا تو وہ خزانہ اس کو مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے انسان، اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کی فطرت ٹھیک نہیں کام کر رہی، تو آپ جائزہ لے کے دیکھیں گے ان میں سے کوئی کام ہو چکا ہوگا، یا ضروریات کے گرداب میں پھنس گیا ہوگا، یا شہوات نے غلبہ پا لیا ہوگا، یا باغ جذبات کے ہاتھ میں دے دی ہوگی، یا خواہشات میں جی اور مر رہا ہو، یعنی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نفس انسانی میں اور کوئی محرکات ہی نہیں ہے۔
تو ان کے بارے میں توجہ دلائیے کہ اس کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز غلبہ تو نہیں پا رہی. جب آپ یہ توجہ دلائیں گے تو اس کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی وہ کہیں باہر نہیں پڑا ہوا، آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا خزانہ اسی کے پاس ہے. آپ نے توجہ دلائیے، اس انبار کو پیچھے ہٹائے گا، خزانہ دریافت ہو جائے گا، یعنی خود بخود سامنے آ جائے گا. اچھا وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، نہیں آمادہ ہوتا، تو بہرحال پھر آپ کا فرض پورا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور آپ کو یہ فیصلے بھی نہیں سنانے چاہیے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ بس اسے توجہ دلائیں، یعنی براہ راست مخاطب بھی نہ کریں، یہ توجہ دلا دیں کہ دیکھو فطرت کے اندر خدا موجود ہے، فطرت کے اندر دین موجود ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے. لیکن تم اپنے اس خزانے پر خزف ریزوں کا انبار لگا چکے ہو، یہ جوہر تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ گوہر شبتاب ہے، یہ اپنی روشنی خود رکھتا ہے. تم اس کو آلودہ کر چکے ہو، تم نے اس پر نجاست پھینک دی ہے، اس کو ہٹاؤ. اور وہ نجاست کیا ہے؟ اسی لیے میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں پورا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ نجاست یہ ہے، ایسے لگتی ہے، اس سے بس ہو جاتی ہے فطرت. تو یہ کام کرنا چاہیے. اب آپ نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے سائنس دوسرے لوگ ہیں تو وہ کیوں بعض اوقات اس میں غلطی کھا جاتے ہیں. پہلے تو ایک چیز کی تصحیح کر لیجئے کہ اب تک میں جن بڑے سائنسدانوں سے واقف ہوں انہوں نے اس میں کھائی، یعنی کوئی سائنسدان بڑا سائنسدان میرے علم میں نہیں ہے کہ جو خدا کا منکر ہو. کون ہے؟ یعنی کہ آئنسٹائن خدا کا منکر ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں ایک آدمی معذور ہو گیا تو ہونا ہی تھا، ورنہ تو یہ ہے کہ آدمی جو اب اپنے جسم کی سلامتی کے ساتھ جتنے رہے وہ بھی اصل میں مشکک کہنا چاہیے. یعنی رسل کا اور اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ تشکیک ہے جس پہ وہ پڑے ہوئے. بڑے سائنسدان جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ، بڑے فلسفی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت کے ساتھ جیتے ہیں، اس میں آگے حدود قیود میں غلطیاں کھا رہے ہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سائنسدان بھی انسانی ہوتا ہے، فلسفی بھی انسانی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ایسا ہی ہوگا. آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو وہاں بھی وہی محرکات ہوں گے، یعنی ان میں سے کسی چیز نے غلبہ پا لیا ہے، اور جب غلبہ پا لیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کی تذکیر کی نصیحت کی ضرورت ہے. اور وہ جب آپ کریں گے اس کو تو اس کے پاس بھی اس کا خزانہ موجود ہے. اس سے کہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو قوانین باہر دریافت کرتے پھر رہے ہو، ایک تمہارے اندر بھی چھپی ہوئی بہت بڑی چیز موجود ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرو. یہ کام ہم کریں گے. اس کے بعد یعنی قرآن کو اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں، خزانہ آدمی کے پاس ہے، کوئی خارج کی چیز اس کو نہیں دینی، صرف بیدار کرنا ہے، یاد دہانی کرنی ہے. اس لیے الفاظ ہی دو اختیار کیے گئے ہیں. پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ انذار، خبردار کرنا، توجہ دلانا، مطلبے کرنا، یہی کرتا. قرآن کیا کرتا ہے؟ ذکر، یاد دہانی. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جس راہ سے آپ چلیں اس کے نقوش پا یہ کہہ دے رہے ہیں، بس یہ بتایا جاتا ہے. سر یہ پچھلے لیکچر میں قیام بالقسط میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اس صفت سے فرشتے گواہ ہیں، اور وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ وہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جن کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح علم دیتا ہے، جو اپنی فطرت کی قدر کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ظالم ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس کا پورا رسوخ رکھتے ہیں. تو وہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یعنی تینوں کا ذکر کر دیا نا، خدا نے اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ اس دنیا کے اندر بھی جن کو صحیح علم حاصل ہے، یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو آسمان ہمارے اندر ہی، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا ظالم نہیں ہو سکتا، جو قائم بالقسط ہے، ٹھیک انصاف پر. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کے مشرک بنے ہوئے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی جن کو تم پوج رہے ہو وہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں. فرشتوں کا ذکر وہاں کرنے کی خاص وجہ کہ ان کے تو وہ معبود تھے. انہوں نے کہا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے، یہ ایسا اسلوب ہے، یعنی کوئی سلیم الطبع انسان اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مان سکتا. یہ روحانی وجود کے تزکیے کے بارے میں جو آپ نے بتایا تھا
کہ یہ تطہیر بدن سے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے، یعنی اور خور و نوش سے متعلق بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو خور و نوش کے معاملات ہیں، مثال کے طور پہ غیر اللہ کا ذریعہ کھانا، اس سے جو آلودگی لاحق ہوتی ہے وہ تو آپ کی روح کو ہوتی ہے، یعنی جسم تو بظاہر آلودہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو آپ پلیس کریں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کہ بعض اوقات ایک چیز جسم سے متعلق ہو رہی ہوتی ہے، جیسے وضو ہے، تو وہ اگرچہ تطہیر تو جسم کی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات ہماری روح پر پڑتے ہیں، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جسم کی پاکیزگی جس کو ہم حیوانی وجود کی پاکیزگی کہتے ہیں وہ بھی صرف جسم تک محدود نہیں رہتی، ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے روحانی وجود کا قالب ہے ہمارا جسم، تو جب اس کا قالب ہے تو ایک کام ادھر کیا جائے گا ادھر اثر انداز ہوگا، ادھر کیا جائے گا ادھر اثر انداز ہوگا۔ اس کو علم میں کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ جیسے اپنے آگے روحانی وجود کے تزکیے میں جو علم کو جو نجاستیں لاحق ہوتی ہیں، تو یہ علم کی نجاستوں میں سے کیوں نہیں؟ وہ تو کھانا ہے نا، ایک عمل کرنا ہے۔ یعنی کیونکہ آپ کھا رہے ہیں اور شرک، یعنی آپ غیر اللہ کا جب کھاتے ہیں کھانا تو آپ اپنے عقیدے کو نجس کر رہے ہیں، تو عقیدے کی نجاست جو ہے وہ تو آپ کے اصل میں، یعنی آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو جسم کے ساتھ اس گوشت نے جسم کا حصہ بننا ہے، جا کے یہ کہا گیا کہ اگر یہ جسم کا حصہ بنے گا تو اپنے ساتھ لے جا کے علم کو آلودہ کر دے گا، نتیجہ اس کا یہ نکلے، اس کے ساتھ لے جائے گا۔ یہ دیکھیے تیمم کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، لیکن وہ عمل جسم میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر کیٹیگرائز بھی وہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ تیار ہو کے آئیے اگلی نشست کے لیے، جو بھی شہادت کی بحث تو ہے ہی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو جن لوگوں نے بھی کرنی ہے وہ اس کے لیے تیاری کر لیں، اور جو ان کے سوالات ہیں ان کو متعین کر لیں، مذاکرہ ہی ہوگا۔